نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ اللہ کا کرم، اللہ کا شکر، ہم جتنا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ایک زندگی کا اور دن نوازا کہ شاید ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ مالک کا بہت بڑا احسان۔ آج ہم سورہ فاتحہ اس کا کچھ ترجمہ کریں گے اور کچھ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ فاتحہ جس کا لفظی مطلب فاتحہ یعنی کھولنے والی، دروازہ کھولنے والی، مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جو اس کی بہت بڑی ہم پہ کرم نوازی ہے، جو اللہ کا معجزہ ہے، اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہم ہر نماز کے اندر کرتے ہیں، لیکن ہماری بد نصیبی سمجھیے، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہم آقا سے محبت کا اظہار اور عشق کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری رغبت دیکھیے، ہم دنیا کی ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی تحقیق کرتے ہیں، دنیا کے ہر معاملے میں ہم بڑا غور و فکر کرتے ہیں، لیکن ہماری بد نصیبی دیکھیے، ہم نے کبھی قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح سورہ فاتحہ جس کو ہم ہر نماز کے اندر اس کی تلاوت کرتے ہیں، بٹ ہمیں اس پر بھی غور و فکر کرنے کا موقع کم ہی ملتا ہے۔ کیا یہ اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اس کو ایک طوطے کی طرح رٹے رٹائے انداز میں پڑھ لیا جائے، یا اس کا مقصد کچھ اور ہے؟ اس کا مقصد یقیناً یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ یہ محض رٹے رٹائے انداز میں طوطے کی طرح رٹ لینا اور نماز کے اندر ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اس کو پڑھ لینا، یہ اس کا مقصد نہیں تھا۔ اس میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اس میں اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ جو کلام اللہ ہے، جس میں میں نے تمہاری زندگی کے ہر شعبے کے متعلق رہنمائی کی ہے۔ اس قرآن کو جو نازل کرنے والا ہے، یہ جس کا کلام ہے،
پہلے اس کا تعارف تو پڑھ لو، پہلے اس کے بارے میں آگہی تو لے لو، کیونکہ جب تک بات کہنے والے کا، بات کرنے والے کا پورا تعارف نہ ہو، تب تک ہم اس کی کہی ہوئی بات کو شاید اس طرح سمجھ نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر اپنا تعارف کروایا، اور سب سے پہلا جملہ جو بولا وہ کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا مالک، تمام تعریفوں کے لائق وہ رب ہے۔ کس کا رب؟ کسی ایک انسان کا نہیں، کسی ایک خاندان کا نہیں، کسی ایک برادری کا نہیں، کسی ایک قوم کا نہیں، صرف انسانوں کا نہیں، صرف زمینوں کا نہیں، صرف آسمانوں کا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کی جو سارے عالموں کا رب ہے، سارے عالموں کا۔ اور کتنے عالم ہیں وہ ہمارے علم سے باہر ہیں، ہمیں تو صرف اپنی ذات کی حد تک پتہ ہوتا ہے، وہ بھی بہت کم۔ جس دنیا میں رہتے ہیں ہمیں اس کا علم ہوتا ہے، گو کہ وہ بھی بہت کم۔ لیکن اگر اس بات کو مختصر کیا جائے تو زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ آسمانوں کی بلندیوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں کی گہرائیوں میں ہے، ان سب کا وہ رب ہے، اور تمام تعریفوں کے لائق بھی وہ رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، رحمتیں نازل کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ میرا رب کہتا ہے کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، میں مالک ہوں قیامت کے دن کا۔ کل تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے، کل تم نے میرے دربار میں پیش ہونا ہے۔ یہ زندگی تمہیں کہیں بہکا نہ دے، یہ کہیں تم کو میرے سے غافل نہ کر دے، یہ کہیں تم کو میری رحمتوں سے دور نہ کر دے۔ اس دن کو یاد رکھ جس کو قیامت کہتے ہیں، جس کو یوم الدین کہتے ہیں۔ اس دن کو یاد رکھ، اس دن تو نے میرے سامنے پیش ہونا ہے، تو نے میرے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اپنا محاسبہ کرتے رہنا، اپنے آپ کو درست سمت پہ چلانا، صحیح رستے کا انتخاب کرنا۔ وہ بہت کٹھن دن ہوگا۔ مالک یوم الدین، اس دن کا کوئی اور مالک نہیں ہے، صرف وہ اکیلا اللہ ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاکا تیری ہی۔ اب یہ ہم وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے۔ مالک یوم الدین،
مالک ہے قیامت کے دن کا، اس کے بعد پھر ہم اپنے رب سے کلام کرتے ہیں ایاک نعبد. یہ الفاظ بھی ہمیں اللہ نے خود سکھائے کہ تم نے کیا کہنا ہے. وہ سب سے بہترین الفاظ وہ کون سے ہو سکتے ہیں جو تم ادا کر سکتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے میرے مالک، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. یہاں اللہ نے بھی کا آپشن ختم کر دیا، ہی کا آپشن رکھا. بھی کے آپشن میں تو اور بھی بہت کچھ آ جاتا ہے نا. بھی کے آپشن میں تو ہمیں یہ بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ تیرے سے ہی مدد مانگیں گے لیکن ساتھ اس سے بھی مانگ لیں گے. اللہ نے اس آپشن کو ختم کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی خالصتاً تیری ہی عبادت کریں گے اور خالصتاً تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. ہمارے دل اور دماغ کے کسی کونے کے اندر بھی تجھ کو چھوڑ کے، تیری ذات کو چھوڑ کے ہماری کسی سے امیدیں وابستہ نہیں ہوں گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اس کے بعد پھر ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا بھی ہمیں اللہ نے خود سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو دکھا سیدھا رستہ. کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، جن پر تو نے اپنے کرم کیے. یا اللہ ان لوگوں کا رستہ جن کو تو نے اپنے بندے چنا، ان لوگوں کا رستہ جن کی ساری زندگیاں تیری بڑائی بیان کرنے میں گزری، ان لوگوں کا رستہ جنہوں نے کبھی تیرے نام پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا، ان لوگوں کا رستہ جنہوں نے گردنیں کٹوا لیں لیکن کبھی تیرے نام پہ آنچ نہیں آنے دی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ان لوگوں کا رستہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے، اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے. یہ سورہ فاتحہ، اس کی یہ آیات کہنے کو ایک چھوٹی سی سورت، لیکن اس میں اللہ نے قرآن کا خلاصہ بیان کیا. جس طرح ایک کہاوت ہے کوزے میں دریا کو بند کرنا، اللہ نے ان آیات کے اندر سارے قرآن کے خلاصے کو جمع کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.